الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضی حسین نقوی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال آیا ہے کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے والے کون سے مقامات ہیں، یعنی کس جگہ پہ وہ لوگ جائیں جو دعا کریں، تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تاکید سب سے بڑی یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کی جائے، ان کے ظہور کے لیے دعا کی جائے. ان کے لیے دعا نہیں ہے، در حقیقت یہ ہمارے لیے دعا ہے. بے شک. اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. جیسے والدہ ہے ایک بچے کے لیے دعا کرتی ہے، کس لیے؟ ان کی محبت ہے. اسی طرح محبت کا سلسلہ انسان جس مقام پر بھی جائے سب سے پہلے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اگر چیک کرنا چاہتے ہیں واقعی امام زمانہ سے محبت ہے تو آپ جب زیارات پہ جائیں تو سب سے پہلی دعا اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نکل رہی ہے تو سمجھ لیں آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے محبت ہے. بہرحال مقامات بہت ہیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن امام زمانہ کی بھی ایک تاکید ہے کہ جب کسی نے دیکھا کہ 40 کے دن مولا امام زمانہ علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں. مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے یہ سب آ رہے ہیں لیکن ان میں سے ایک زائر بھی میرے لیے دعا نہیں کر رہا. اس مجمع کے اندر ایک زائر بھی نہیں ہے جو میرے لیے دعا کرے. پھر مولا فرماتے اگر یہ یعنی پانی کی خواہش رکھنے کے برابر میری خواہش رکھتے تو میں ابھی تک ظہور کر چکا ہوتا. یعنی ان کو اتنی خواہش بھی نہیں ہے، صرف زبانی اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ہیں. وہ جو مسجد جمکران والا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ خواب میں دیکھا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کی آوازیں بلند ہیں. کہا کہ مولا کو خواب میں دیکھا مولا سب آپ کے لیے آئے، کہ میرے لیے کوئی نہیں آیا، سب اپنی خاطر سے آئے، سب اپنے لیے دعا کرنے آئے. تو کہا کہ مولا کیسے کا اشارہ کیا تو جہاں یا صاحب زمان تھی وہاں آوازیں بلند ہونے، یا مولا مکان، مولا دکان، مولا یہ کہہ رہے کہ یہ دیکھو ان میں سے کوئی میری خاطر سے نہیں آیا. آیت اللہ اشرافی ہیں وہ جب امام حسین علیہ السلام کے زیر گنبد گئے کہ یہاں پر بہترین جگہ ہے جہاں پہ دعا خدا رد نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام کو گنبد کے نیچے کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے ہاتھ بلند کر دیے، خدایا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. وہاں زیر گنبد ہم میں سے اپنی دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کی دعا بہت لوگ کم کرتے ہیں. تو زیر گنبد دعا کی، دیکھا ایک سید بزرگوار آگے زری میں طواف کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ زیارت کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ روتے ہوئے کہا انا الغریب انا الغریب انا الغریب، میں غریب ہوں. مجھے سمجھ میں کہ شاید کوئی آیت اللہ ہے جن کو کوئی پہچانتا کوئی نہیں، اتنے خوبصورت ہستی. پھر یکدم دیکھا غائب ہو گئے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں نے دعا کی تھی امام زمانہ کی زیارت کی، تو یہ امام زمانہ نہ ہو. پھر میں نے سوچا غریب کیوں ہے مولا؟ جب میں نے سوچا تو پھر میرے ذہن میں آیا غریب اس لیے ہیں جن کو اپنے یاد نہ کرتے ہیں، اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ جس کے اتنے سارے شیعہ ہوں کوئی مولا کو سلام کرنے والا نہ ہو، اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ یا دوسرے لفظوں میں جس کی ماں کے یعنی قبر کے اوپر روزہ نہ ہو، زری نہ ہو، چراغ نہ ہو، اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ بہرحال یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا یعنی گنبد ہے، مولا یعنی خواہش رکھتے ہیں وہ اور مجالس حسین میں کہ میرے ظہور کے لیے دعا کی جائے. یہ واقعات اسی لیے بھی سنائے جاتے ہیں. آیت اللہ بہجت نے تاکید کی تھی کہ ایک کتاب یعنی ملاقات با امام زمانہ کی مرتب کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، ان کے قریب ہیں. جیسے کہ کسی نے سید بحرالعلوم سے سوال کیا آگا یہ بتائیں وہ حدیث آتی ہے کہ آخری زمانے میں یعنی غیبت کبریٰ میں جو یہ دعویٰ کرے میں نے امام کو دیکھا ہے، کیا وہ سچا نہیں ہے، اس کو جھٹلاؤ. امام فرماتے ہیں تو کہتے ایسا نہیں ہے، یہ سینہ کتنی مرتبہ امام زمانہ کے سینے سے لگ چکا ہے. سید بحرالعلوم کہتے ہیں کہ یہ علم کا دریا صرف امام زمانہ کے سینے سے لگنے کی وجہ سے ہے. تو وہ کہتے ان کو جھٹلاؤ جو نائب خاصہ ہونے کا دعویٰ کرے. نائب خاصہ 4 ہیں، اس کے علاوہ اس طور میں کہ میرا امام سے اسی طرح، کیونکہ غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں فرق یہی ہے. غیبت صغریٰ اس لیے صغریٰ کہتے ہیں کہ اس میں امام سب سے غائب بھی تھے لیکن ایک شخص ایسا تھا جس سے امام غائب بھی نہیں تھے.
یعنی وہ نائبین خاص تھے جن سے امام غائب نہیں تھے، لیکن اس میں امام سب سے غائب ہیں. ہاں جس سے ملنا چاہیں مولا ارادہ کہ مولا کوئی قید خانے میں نہیں ہے، آزاد ہیں، ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہیں، گھروں میں آتے جاتے ہیں، جس کا گھر اس قابل بنائیں کہ اس گھر میں آ سکیں. پھر کہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں آتے، آپ گھر اس قابل بنائیں کہ اس گھر کو کہ امام کے آنے کی جگہ، جیسے بی بی پسندہ نیشا پور والی، ایسا گھر تھا کہ امام کی سواری نے بھی اس گھر کو پسند کیا. ایسا گھر بنائیں امام آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. سلامت رہیں مولا ہم سب کو اس قابل بنائے، امام ہمارے گھروں کو اس قابل بنائے، امام زمانہ بغیر تکلف کے آ سکیں اور ہماری دعوتوں کو قبول کر سکیں انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ. سلامت رہیں. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضیٰ حسین نقوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.